ابتدا ہے دلوں میں نور ایمان بھرنے والے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو زمین و آسمان کے رازوں سے واقف ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عثمان ربانی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سرگودا میں تہذیب سائنس اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم کر چکے ہیں۔ انتہائی مختصر بجٹ کے ساتھ اور انتہائی محدود وسائل کی موجودگی میں 2 صوفے اور 4 کرسیوں کا ایک کمرہ، اسے ہم نے تہذیب سائنس اکیڈمی کا نام دیا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ادارہ ایک دن تناور درخت بنے گا اور لوگ اس کی چھاؤں سے فائدہ حاصل کریں گے اور اس کے ثمرات لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ادارے کے نصب العین کی مرکزی نقطہ نظر کی جانب لب کشائی کی جسارت کروں، میں بالکل ابتدا میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ کسی بھی ادارے کی مخالفت میں نہیں قائم کیا گیا، یہ کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی کی مخالفت میں کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے حصے کا ایک دیا جلایا ہے۔ جس شخص کو اس کی روشنی سے استفادہ کرنا ہو وہ ہمارے ادارے میں آ سکتا ہے۔ رہی بات نصب العین کی، جب بھی کوئی ادارہ قائم کیا جاتا ہے، جب بھی کسی آرگنائزیشن کی ابتدا کی جاتی ہے، تو اس کے چند اصول، ضوابط اور اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوا کرتا ہے۔ وہ نصب العین اس بات کا تعین کرتا ہے کہ مستقبل میں وہ ادارہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے، مستقبل میں وہ ادارہ کتنی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ یہی نصب العین اس بات کا تعین کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارا نصب العین تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تعلیم کے ساتھ لکھا ہوا ایک لفظ تربیت، جو کہ آج کل حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ تربیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان، انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، اتنا علم ان کے پاس آ چکا ہے کہ تربیت اس کے بوجھ کے تلے دب کر رہ گئی ہے۔ کسی بڑے سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا انہیں۔ بالکل کوئی بڑا نصیحت کر دے تو اسے آگے سے فوراً جواب دے دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں۔ اس میں کسی حد تک کردار اداروں کا بھی ہے اور اداروں میں دی جانے والی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ ایک شمع جلائی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پر بھی تھوڑا سا کام کریں۔ لہٰذا اس نیت سے ہم نے اس ادارے کی ابتدا کی ہے۔ تربیت کا جو عنصر ہے وہ اس صورت ممکن ہو سکتا ہے جب طلباء خود بھی چاہیں گے، طلباء دل سے چاہیں گے کہ ان کی تربیت ہو۔ اس صورت کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھا نہیں کہ واڑوں کو باہر سے تھپکنا، کنڈی در تہذیب کی اندر سے لگی ہے۔ آج کل نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے، وہ خود ہی نہیں چاہ رہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ وہ فوراً اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، کسی بڑے کی نصیحت، کسی بڑے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا ہمارا نصب العین یہی ہوگا کہ ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ دوسری بات، ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے، ان کے فیوچر کے حوالے سے جو پلاننگ ہوتی ہے، بچے FSC کر جاتے ہیں، ICOM کر جاتے ہیں، ICS کر جاتے ہیں، میٹرک کے بعد بھی انہیں بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے، میں نے فیوچر میں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ جب کسی شخص کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی صورت اپنی منزل کو پہنچنے کا درست راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گول کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک اچھا راستہ تلاش کر سکیں۔ ہمارا دوسرا جو مین کام ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ ہم بچوں کے فیوچر کے حوالے سے بھی
काम करेंगे, उन्हें फ्यूचर के हवाले से भी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात ये है कि हम बच्चों को अपनी एकेडमी में किस पैटर्न के थ्रू किस तरह पढ़ाते हैं। हम बच्चों को अपनी एकेडमी में इस तरह पढ़ाते हैं कि वो बच्चे अपने कॉलेज का जो काम होता है, अगर उन्हें कॉलेज में वो समझ नहीं आया, समझना चाहते हैं, समझेंगे और फिर हमें याद करके लिख के दिखाएंगे। हम अपने शहर में बहुत सारे इदारे देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम लेके बैठे हैं। उन इदारों का अलग से अपना सिस्टम है, वो अपने बच्चों को अलग से पढ़ाते हैं। वो अपने बच्चों को शुरू से स्टार्ट करवाते हैं, अपना अलग काम देते हैं, घर के लिए होमवर्क देते हैं। जो एक मिडिल क्लास बच्चा है, दरमियाने ज़हन का बच्चा है, वो परेशान हो जाता है कि वो कॉलेज का काम करे या एकेडमी का काम करे, वो कौन सा काम तैयार करे। लिहाजा वो दोनों नहीं तैयार करता। वो कॉलेज में बैठ के सोच रहा होता है कि मैं एकेडमी का तैयार करूंगा, वो एकेडमी में बैठ के सोच रहा होता है मैं कॉलेज का तैयार करूंगा। लिहाजा इस तरह वो दोनों काम नहीं तैयार कर पाता और वो बच्चा नालायक से नालायक होता जाता है। हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया है। हम बच्चे के कॉलेज के पैटर्न को फॉलो करते हैं और जिस तरह कॉलेज में उसे पढ़ाया जाता है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसको समझा के उसे याद करवा देते हैं। जो बच्चों ने याद किया होगा वही बच्चों के काम आना है। आखिर में मैं सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि बहुत से इदारे हमारे शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे इदारे में अपने बच्चों को भेजिए, हमें परखिए, हमें चेक कीजिए। हमारे इदारे में जब आपका बच्चा दाखिल होगा, आप अपने बच्चे को हमारे इदारे में भेजिए, 1 हफ्ते के लिए भेजिए। अगर तो हम आपके मुआफिक हैं, आपको मुनासिब हैं, आप मुतमईन होते हैं तो हमारे पास अपने बच्चों को दाखिल करवाइए। और अगर आप मुतमईन नहीं होते हमारे पैटर्न से तो आप कहीं भी जा सकते हैं, हमारी इसमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमने ये जो पौधा लगाया है इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फलदार दरख्त बना दें। और शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। खून दिल दे के निखारा है रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।